موٹاپا یا ویٹ مینجمنٹ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، اور لاک ڈاؤن کی بدولت ان سوالات میں مزید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ فزیکل ان ایکٹیویٹی یعنی جسمانی سرگرمیوں میں کمی، ڈپریشن یا گھر بیٹھنے کی بدولت اوور ایٹنگ کا بڑھتا ہوا رجحان ایسے مسائل ہیں جو گھر بیٹھے لوگوں میں وزن کے بڑھنے کا سبب بنے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ محض آج کا نہیں ہے۔ WHO کے مطابق سن 1975 سے 2016 تک 5 سے 19 سال کی عمر کے بچوں اور بڑوں میں موٹاپے کی شرح میں تقریباً 4 گنا یعنی 4 سے 18% تک اضافہ ہوا ہے۔ موٹاپا از خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ ایک رسک فیکٹر ہے جو بہت سی جان لیوا بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ موٹاپے کا تعلق محض کھانے یا ایکسرسائز کے ساتھ ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ موٹاپے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وزن کم کرنا ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے، لہٰذا بہت سی باتیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک انسانی جسم کے وزن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ فیٹ میس کہلاتا ہے جو فیٹس یعنی چربی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ فیٹ فری میس یا لین باڈی میس کہلاتا ہے جو پروٹینز یعنی پٹھوں، منرلز یعنی ہڈیوں اور پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر مردوں میں فیٹ کی مقدار عورتوں کی نسبت کم ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس فیٹ فری میس یا لین باڈی میس عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ حیران کن طور پر ایک انسانی جسم کے وزن کا زیادہ تر حصہ یعنی 60 سے 65% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو آپ کے وزن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فزیکل ان ایکٹیویٹی یا ان بیلنسڈ ڈائٹ کے علاوہ اعصابی یا دماغی عوامل، ہارمونز، جینز، کچھ ادویات، ڈپریشن، پریشانی اور نیند کی کمی جیسے عوامل آپ کے وزن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اعصابی عوامل یعنی دماغ سے پیدا ہونے والے کیمیکلز مثلاً سیروٹونن یا ڈوپامین وغیرہ، اور ہارمونز مثلاً انسولین، گلوکاگون اور تھائرائیڈ ہارمونز وغیرہ ہماری بھوک کم یا زیادہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور ہماری فوڈ چوائسز یعنی کھانے میں پسند ناپسند پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نیوٹریشنل سائنسز میں بیش بہا ترقی کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ انسانی جینز بھی ویٹ مینجمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری خوراک اور لائف سٹائل ان جینز پر اثر انداز ہو کر وزن بڑھنے یا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ مثلاً وزن کم کرنے کے لیے کچھ لوگوں میں لو فیٹ ڈائٹ جبکہ کچھ میں لو کارب ڈائٹ کا زیادہ فائدہ نظر آ سکتا ہے۔ لہٰذا ہر انسانی جسم مختلف طریقے سے ویٹ لاس اسٹریٹجیز کو رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ ہر فرد کے جینز دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح جینز کی بنا پر ہر انسان کے وزن کا ایک سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو ایک خاص باڈی ویٹ کو مینٹین رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ کی وزن بڑھانے یا کم کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی آپ کا وزن دوبارہ اسی سیٹ پوائنٹ پر لوٹ آتا ہے۔ اس سیٹ پوائنٹ کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنے لائف سٹائل میں ایک بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ بیماریوں مثلاً ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور دماغی عارضوں میں استعمال ہونے والی ادویات آپ کے وزن میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی طرح نیند میں کمی اور سٹریس ہماری بھوک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز پر ایفیکٹ کے ذریعے اوور ایٹنگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ تحقیق کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ماحول میں پائے جانے والے کچھ ٹاکسنز، کچھ بیکٹیریا یا وائرسز بھی ہمارا وزن بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک انسان کی جنس اور عمر کا اس کے ویٹ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً مردوں کا میٹابولزم عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کے لیے وزن کم کرنا زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح بڑھتی عمر کے ساتھ میٹابولزم کا سلو ہونا وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا شروع سے ایک اچھا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ہمیشہ اپنا وزن تیزی سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ جو وزن آپ تیزی سے کم عرصے میں گراتے ہیں اس کا قریباً 50% سے زائد پانی ہوتا ہے، جو بڑی آسانی سے دوبارہ گین ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ یورک ایسڈ میں زیادتی، لین باڈی میس لاس یعنی پٹھوں کی کمزوری اور خطرناک حد تک بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہیلدی وے میں آہستہ سے گرایا جانے والا وزن نہ صرف زیادہ عرصے تک مینٹین رہتا ہے بلکہ ہمارے پٹھوں یا جسم کے لیے ہرگز نقصان دہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ باور کرانا ضروری تھا کہ ویٹ مینجمنٹ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔
لہٰذا کوئی بھی وزن کم کرنے کا طریقہ اپنانے سے پہلے ایک سرٹیفائڈ ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ کی ہدایت ضرور لیں، کیونکہ بہت سی کمرشل ڈائٹس کے ذریعے شاید آپ اپنا وزن کم تو ضرور کر لیں گے، مگر مستقبل میں بہت سے منفی اثرات کی بدولت یہ آپ کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔